دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پہلی بار سوشل میڈیا پر ایسی کمپلین چلی ہے جو کہ شاید ہی آج تک چلی ہو. کیونکہ دوستو صلاح الدین ایوبی سیریز کی ریلیز کے بعد یہ ایک دم سے اس سیریز نے ہائپ پکڑ لی اور پاکستان سمیت انڈیا میں اور دیگر ملکوں میں بھی یوٹیوب کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے. دوستو جب لوگوں نے اس کو سرچ کیا اور جاننا شروع کیا تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ یہ ہیرو یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو مرکزی کردار ہے یہ تو بالی ووڈ میں بھی کام کر چکا ہے اور ٹی سیریز کے لیے ایک گانا بھی کر چکا ہے. تو لوگ آپس سے باہر ہو گئے کہ ایک ایسا شخص جس نے انڈین گانا کیا ہوا ہے اس کو آپ نے صلاح الدین ایوبی کیسے بنا دیا. دوستو گانے والی بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ آخر انڈیا کیا کرنے گیا تھا، یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا. تو دوستو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں. دوستو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کہیں اداکار کا ذکر ہو تو سمجھ لو کہ اداکار اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، کیونکہ بھائی یہ ان کا پروفیشن ہے اور ان کی جاب ہے اداکاری کرنی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب ارطغرل الغازی ڈرامہ شروع ہوا تھا تو کیسے پاکستان میں چلتے ہی فوراً سے وائرل ہو گیا. تو جب لوگوں نے اینگن الطان یا حلیمہ کو جاننے کی کوشش کی تو ان کے انسٹا پر گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اصل ارطغرل یا حلیمہ تو تھے نہیں، تو ان کی پرسنل جیسی بھی تھی لائف ویسے سب کے سامنے آ گئی. تو ہماری قوم جو پہلی ہی اتنی جذباتی ہے اس نے اینگن الطان اور حلیمہ کو جذبات بھرے کمنٹس کرنا شروع کر دیے کہ آپ تو سردار ہیں تو آپ نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، اور اسی طرح حلیمہ کو بھی بہت بری طرح شروع میں ٹرول کیا گیا. تو اب باری آ گئی ہے صلاح الدین کے مین ہیرو اوگور کی. دوستو اگر اس ہیرو کی بات کریں تو اس ہیرو نے بہت سارے ڈرامے اور موویز کی ہیں. ترکی میں اس کو آپ نے ارطغرل الغازی ڈرامے میں بھی دیکھا. تو ارطغرل الغازی ڈرامہ جیسے مشہور ہوا تو اس میں یہ جناب بھی بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو صرف مشہور لوگ چاہیے، وہ اپنا کام خود نکلوا لیتے ہیں. تو ایسے میں ٹی سیریز نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک گانا کرو گے. پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن پھر مان گئے. تو گانا زیادہ تر ترکی میں ہی شوٹ ہوا لیکن اس کی ریلیز کے لیے ان کو انڈیا جانا پڑا اور انڈیا میں ان کو بہت زیادہ پیار اور عزت دی گئی. تو ہاں اس نے انڈیا کا گانا کیا تھا. اور جب صلاح الدین ایوبی سیریز میں اس کا مرکزی کردار سامنے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کالم لکھے گئے، کیونکہ دوستو جس عظیم ہستی پر یعنی صلاح الدین ایوبی پر یہ سیریز بن رہی ہے اس ہستی کو ہر مسلمان بڑی اچھی طرح جانتا ہے. اور آپ اگر آج کی بات کریں تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ آج بیت المقدس کا کیا حال ہے. دوستو صلاح الدین ایوبی کا اور بیت المقدس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو ایسے میں ایسے حالات میں سیریز ریلیز ہونا اور پھر اس میں اس شخص کا ہیرو آنا اور پھر یہ معلوم ہونا کہ اس نے انڈیا کے ایک گانے میں بھی کام کیا ہوا ہے تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ دوستو انڈیا اس وقت اسرائیل کی مکمل حمایت میں ہے. تو ایسے میں بہت زیادہ تنقید سامنے آ رہی ہے اس اداکار کو بطور صلاح الدین ایوبی کاسٹ کر کے. بہرحال دوستو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا انفیئر ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ایک اداکار ہے، اس نے اس گانے میں بھی اداکاری کی تھی اور اس ڈرامے یعنی صلاح الدین ایوبی سیریز میں بھی اداکاری ہی کر رہا ہے. تو دوستو آپ سب کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.